معروف صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو حکمران بنانے کے لیے پروجیکٹ نجات دہندہ اکتوبر 2011 میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھرپور مدد سے لانچ کیا گیا تھا، لیکن یہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں ناکام رہا۔ لہٰذا اب اس پروجیکٹ کی ناکامی کا مدعا اپوزیشن جماعتوں کے گلے ڈالنے کے لیے انہیں اقتدار سونپا گیا تاکہ اگلے الیکشن میں عمران خان کلین سویپ کر جائے۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ماضی میں پی این اے، آئی جے آئی اور مسلم لیگ ق جیسے تجربات نے چونکہ خاطر خواہ نتائج نہیں دیے تھے، اس لیے اس بار پروجیکٹ نجات دہندہ میں پچھلی خامیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر تازے مسالے شامل کیے گئے۔ نئے پروجیکٹ میں امیج میکرز، سوشل میڈیا ایکسپرٹس اور الیکٹیبلز نے مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ 2014 میں 136 روز کا دھرنا اس پروجیکٹ کی فائنل ٹیسٹنگ تھی۔ اس ٹیسٹنگ میں جو کمزوریاں سامنے آئیں انہیں اگلے 4 برس میں دور کیا گیا۔ پرانی سیاسی نسل کو ہر طرح سے محاصرہ زدہ، خوف زدہ اور مقدمت زدہ کر کے ٹھکانے لگایا گیا تاکہ عمران خان پوری سہولت سے سکہ رائج الوقت کے طور پر چل جائے۔ ایک نئے بے داغ سویلین فلمی سیٹ پر پوری فلم شوٹ کی گئی۔ کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مقبول ایماندار نجات دہندہ ریاست کو لگی دیمک کا تسلی بخش علاج کر کے اسے ایک ایسی ٹھوس قوم بنا دے گا جو باقی دنیا کی باعزت توجہ جیت سکے گی۔ عمرانی پروجیکٹ ڈیزائنرز کو توقع تھی کہ انہیں بھات بھات کے مفاد پرستوں کو الگ الگ آپریٹ کرنے کے مسئلے کو کم از کم اگلے 15 سے 20 برس کے لیے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ جولائی 2018 میں مکمل پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ عمران کو الیکشن جتوایا گیا اور وزیر اعظم بنوایا گیا۔ پھر اگلے 3.5 برس نئے رہنما کی راہ میں آنے والی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ سے پروجیکٹ انجینئرز کی ایک خصوصی ٹیم براہ راست نمٹتی رہی تاکہ اس کی ٹیم کو امور مملکت چلانے کا بنیادی تجربہ حاصل ہو جائے۔ مگر وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ٹیم عمران ماہر انجینئر کی وضع کردہ ٹائم لائن کے مطابق نہ چل سکی اور مایوسی بڑھنے لگی۔ لہٰذا اس مہنگے پروجیکٹ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ری لانچنگ کا ہنگامی منصوبہ تیار کیا گیا۔ نئے منصوبے کے تحت ناتجربہ کار خان کو مزید کڑوے اور ناگزیر اقتصادی فیصلوں کی تپش سے تحفظ دینے کے لیے سیاست کے پرانے کھلاڑیوں کو عارضی طور پر اقتدار منتقل کیا گیا تاکہ عمران کا پھیلایا ہوا گند سمیٹ کر وہ اپنے سر ڈال سکیں۔ دوسری جانب خان کو ایک نیا بیانیہ تھما دیا گیا۔ اس دوران آئی ایم ایف کے مطالبات سمیت جتنے کڑوے فیصلے تھے وہ بھی کروا لیے گئے۔ توقع کے مطابق ہر کوئی نئی حکومت پر تھو تھو کر رہا ہے اور عمران دوبارہ سے ایک نجات دہندہ کے طور پر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرا جا رہا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران کو 2/3 اکثریت دلوا کر نہ صرف 18ویں آئینی ترمیم میں چھپی بارودی سنگیں صاف کر دی جائیں بلکہ وزیر اعظم کے دستوری اختیارات ایوان صدر منتقل کر کے خان کو ایک ریفرنڈم کے ذریعے طاقتور آئینی صدر بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی اختلافی آواز کو پہلے سے زیادہ دبانے کی کوشش یہ کہہ کر کی جائے جو نجات دہندہ کا دشمن ہے وہ دراصل ملک کی ترقی کا دشمن ہے۔ اس کے بعد انجینئرز اور ان کی پروڈکٹ ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ پروجیکٹ نجات دہندہ کی ایک دوسری تھیوری کے مطابق جب عمران خان کو اقتدار تھمانے اور ان کی ہر طرح سے مدد کے باوجود مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے تو مجبوراً ان سے اقتدار لے کر براہ راست سامنے آنے کے بجائے پرانے کھلاڑیوں سے رجوع کیا گیا۔ مگر عمران خان نے پروجیکٹ ڈیزائن کے اندازے کے برعکس سیاسی اسکرپٹ بننے سے انکار کر کے پروجیکٹ کو ہی براہ راست چیلنج کر دیا۔ یوں جو محروم لوگ پہلے سے بھرے بیٹھے ہیں وہ عمران حکومت کی سابق ناکامیاں بھول بھال کر ریاست کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات کے بیانیے کے پیچھے چل پڑے۔ اب پولیٹیکل انجینئرز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ناگہانی سے نمٹنے کے لیے پرانے کارتوسوں پر 100% بھروسہ کریں تو عوام کی بے نقط سنتے ہیں مگر میزائل عمران خان پر بھی آگے کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایسا ادبھد چیلنج ڈیزائنر کو پہلی بار درویش ہے۔ چنانچہ اب بھائی لوگوں کا موجودہ سیٹ اپ پر تکیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس صورتحال کو جتنا طول دیا جا سکے دینا چاہیے تاکہ اس مہلت کے دوران میزائل کو زمین پر اتارنے یا تباہ کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ ہاتھ آ سکے مگر اس وقت کامیابی کے امکانات 50-50 ہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک تیسری تھیوری کے مطابق انسان کچھ سوچتا ہے لیکن قدرت کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو ہو کہ نواز شریف یا عمران خان یہ تینوں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکلے مگر موقع ملتے ہی تینوں نے اپنا پاپولر بیس بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔
भुट्टो को एक बार और नवाज शरीफ को 3 बार ये नायाब मौका मिला कि वो अपनी अवामी मकबूलियत के बल पर कुछ ऐसी दूररस इस्लाहात कर जाते जिनका मकसद शख्सी हुक्मरानी को मजबूत तर करने के बजाय जमहूर की हुक्मरानी, इंसाफ और हुकूक की महरूमी का खात्मा होता। मगर दोनों ने इस कीमती मौके को जाया कर दिया। इमरान खान को एक मौका मिला, मगर उन्होंने अपनी बेसाखियां एक तरफ रख के सबको साथ लेकर चल के मुल्क में जमहूरी कुव्वत को ताकतवर बनाने का मौका जाया कर दिया। अब अगर कुदरत इन्हें दूसरा मौका दे दे तो क्या जमानत है कि वो अगली बार भी इंतकाम की बातों, तंग नजरी, गैर आईनी मशवरों पर तवज्जो, जाती इक़्तिदार के बढ़ावे और नरगिसियत के कैदी बनकर नया चांद जाया नहीं करेंगे। यूं मुल्क फिर गोलमोल इसी दायरे में घूमता रहेगा जब तक कोई और मदारी पहले से भी बेहतर डुगडुगी के साथ नहीं उतरता या उतारा जाता। इन तीनों थ्योरियों में से आप अपनी पसंद और जायके के हिसाब से जो भी थ्योरी उठा लें, आपको मुकम्मल आजादी है। वैसे भी आजादी का नारा फिर से फैशन में है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो मालूम नहीं हमें क्या शय थमाई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।